آج ہم امریکی صدارتی انتخابات میں پچھلے کچھ دنوں میں ہونے والی پریزیڈنشل ڈیبیٹ کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ منگل کو ہونے والی اس ڈیبیٹ میں ڈیموکریٹک نائب صدر کمالا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک شدید مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ ہیرس نے ٹرمپ پر کئی موضوعات پر حملے کیے، جن میں ابارشن کی حدود، ٹرمپ کی صدارتی صلاحیت اور لوگوں کے متعدد قانونی اور معاشی مسائل شامل تھے۔ آپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک شیئر کیا ہے اریبہ، اور میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ 59 سالہ ہیرس جو ایک سابق پروسیکیوٹر ہیں، انہوں نے ڈیبیٹ کے دوران کئی بار 78 سالہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پریشان کیا۔ اس کے نتیجے میں ٹرمپ نے کئی غلط بیانات دیے، اور ایک موقع پر ہیرس نے ٹرمپ کی انتخابی ریلیز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اکثر تھکاوٹ اور بوریت کی وجہ سے جلد چلے جاتے ہیں۔ اس پر ٹرمپ نے جواب دیا کہ ہماری ریلیز سیاست کی تاریخ میں سب سے بڑی اور حیرت انگیز ہیں۔ اور ناظرین، ہم آپ کو ٹرمپ کی خود پسندی سے آگاہ کرتے چلیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کی پینسلوینیا والی ریلی میں اتنے لوگ آئے تھے جتنے اس ریلی میں جہاں مارٹن لوتھر کنگ نے اپنی آئی ہیو اے ڈریم والی سپیچ دی وہاں بھی نہیں آئے تھے۔ دونوں امیدواروں نے منگل کی ڈیبیٹ میں امیگریشن، فارن پالیسی اور ہیلتھ کیئر جیسے مسائل پر بحث کی، لیکن مخصوص پالیسی یا ان سے ریلیٹڈ کسی بھی تفصیلات پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اس کے بجائے ہیرس کے طاقتور انداز نے ٹرمپ پر توجہ مرکوز کر دی، جس سے ان کے حامی خوش ہوئے اور کچھ ریپبلکنز نے بھی ٹرمپ کی مشکلات کو تسلیم کیا۔ یہ بات آن لائن پریڈکشن مارکیٹ کے اعداد و شمار سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ڈیبیٹ کے دوران ٹرمپ کی جیت کے امکانات 52% سے گھٹ کر 47% ہو گئے، جبکہ ہیرس کے جیتنے کے امکانات 53% سے بڑھ کر 55% ہو گئے ہیں۔ اس نتیجے پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہیرس کی مہم نے فوراً ہی ٹرمپ کو ایک اور ڈیبیٹ کے لیے چیلنج دیا۔ ڈیبیٹ کے دوران ایک اہم لمحہ تب آیا جب ماڈریٹرز نے ٹرمپ سے ان کے حالیہ بیان کے بارے میں پوچھا۔ جولائی میں سیاہ فام صحافیوں کے ایک پروگرام میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہیرس حال ہی میں سیاہ فام بن گئی۔ اس پر ٹرمپ نے کہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو بھی بننا چاہتی ہیں میرے لیے ٹھیک ہے۔ ہیرس، جن کے نسلی پس منظر میں افریقی امریکی اور ساؤتھ ایشیائی جینز شامل ہیں، انہوں نے اس بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں یہ ایک المناک بات ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا شخص ہے جو صدر بننا چاہتا ہے اور جس کے اپنے پورے کیریئر کے دوران مسلسل نسل کو امریکی عوام کو تقسیم کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹرمپ نے بھی ہیرس پر تنقید کی، خاص طور پر بائیڈن انتظامیہ کے دوران مستقل افراط زر کے بارے میں، حالانکہ انہوں نے انفلیشن کے اعداد و شمار کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ ناظرین، اس پریزیڈنشل ڈیبیٹ کی شروعات بھی دلچسپ تھی۔ یہ امریکی مشرقی وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوئی اور دونوں مخالفین نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ یہ 2016 کے بعد پہلا موقع تھا جب امریکی صدارتی ڈیبیٹ میں ایسا ہوا۔ ہیرس نے ٹرمپ کے پوڈیم پر جا کر خود کو متعارف کرایا۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ صدارتی ڈیبیٹس ہمیشہ ووٹرز کے ذہن نہیں بدلتی، لیکن ان کے نتائج بہت اہم ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب جون میں ٹرمپ کے خلاف بائیڈن کی خراب کارکردگی نے انہیں 21 جولائی کو اپنی مہم چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، CNN کے ایک پول کے مطابق 82% رجسٹرڈ ووٹرز نے کہا ہے کہ ان کے ووٹ دینے کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 14% نے کہا کہ اس ڈیبیٹ نے انہیں اپنے ووٹ پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کیا، لیکن ان کا فیصلہ نہیں بدلا۔ صرف 4% افراد نے کہا کہ ان کے ارادے واقعی تبدیل ہو گئے ہیں۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ اس پول میں شامل لوگ تمام رجسٹرڈ ووٹرز کے مقابلے میں 4% زیادہ ریپبلکن جھکاؤ رکھتے ہیں، لیکن ایک اہم شخصیت جس پر اس ڈیبیٹ کا اثر ہے وہ تھیں ٹیلر سوئفٹ۔ انہوں نے ڈیبیٹ کے فوراً بعد کمالا ہیرس کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ویسے ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ آیا تھا تو ٹیلر سوئفٹ خاموش رہی، یہ کہہ کہ یہ ایک سیاسی پہ گفتگو نہیں کرتی، اور پریزیڈنشل ڈیبیٹ کے بعد فوراً سیاست میں کود پڑی۔ کمال ہی ہے ویسے۔ ناظرین، ایک پول کے مطابق ہیرس کی مقبولیت ڈیبیٹ کے بعد بڑھ گئی۔ پہلے 39% لوگ انہیں پسند کرتے تھے اور اب یہ تعداد 45% تک جا پہنچی ہے۔ آخر میں یہ ڈیبیٹ ABC نیوز کی میزبانی میں فلیڈیلفیا کے نیشنل کانسٹیٹیوشن سینٹر میں منعقد ہوئی۔ دونوں مہموں کے اتفاق رائے سے اس میں کوئی لائیو آڈینس نہیں تھی، اور جب امیدوار کی باری نہیں ہوتی تھی تو مائکروفون کو بھی بند کر دیا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ ایک انتہائی اہم ڈیبیٹ تھی جس نے آنے والے انتخابات کی سمت کو متاثر کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم اس کے اثرات کو مزید واضح طور پر دیکھ سکیں گے۔ ہم اس اہم موضوع پر نظر رکھیں گے اور آپ کو تازہ ترین خبروں اور تجزیوں سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ یہ انتخابی مہم ابھی کافی دلچسپ موڑ لے سکتی ہے کیونکہ 5 نومبر میں خاصا وقت باقی ہے۔ بالکل So the scene is getting more interesting۔
اس ڈیبیٹ کی ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ریپوٹیشن برقرار رکھتے ہوئے کئی جھوٹ بولے اور ڈیبیٹ کے دوران انفیکٹ انہوں نے ایک ایسا جھوٹ بولا جو بہت ہی ریسسٹ تھا کہ جیسے ہیشنز جو ہیں جو بھی یو ایس میں رہتے ہیں ان میں سے کئی ہیشنز پہ لگایا کہ یہ لوگ دوسرے لوگوں کے پیٹ کیٹس اور ڈاگز مطلب ان کے گھر میں رہنے والے کتے بلیوں کو مار دیتے ہیں, ان کو کھا جاتے ہیں. اب اس طرح کے بیہودہ اور واہیات الزام لگانے سے پہلے ایک صدارتی کینڈیڈیٹ کو سوچنا چاہیے, لیکن انہوں نے نہیں سوچا کیونکہ وہ ٹرمپ کی ایک کافی جس کو کہتے ہیں بیسک مارکیٹنگ ہے. انفیکٹ جس سیاہ فام جرنلسٹ کی کنونشن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا, اسی کنونشن میں لائیو فیکٹ چیکنگ ہو رہی تھی. انفیکٹ جیسے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ایک جملہ بولتے تھے تو اسی وقت ABC نیوز کی ٹیم جو ہے اسے لائیو فیکٹ چیک کر رہی تھی, وچ از کوائٹ انٹرسٹنگ. کیونکہ آپ سوچیں کہ اگر پاکستان میں ہم پولیٹیشینس کو فورس کریں کہ وہ آپس میں پالیسی ڈیبیٹس کریں اور ان کی لائیو فیکٹ چیکنگ ہو, تو لوگوں کی آنکھیں کس حد تک کھلیں گی کہ ہمارے سیاستدان تو شاید اس ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر سکتے. ویسے آن اے لائٹر ٹون آئی تھنک جو فیکٹ چیکنگ کا سسٹم ہے وہی شاید کرپٹ ہو جائے فیکٹ چیکنگ کرتے کرتے. بالکل, اور اس کی کچھ مثالیں ابھی بھی موجود ہیں. بالکل. ناظرین, اس ڈیبیٹ کے حوالے سے ایک مزید اہم پوائنٹ جو میری نظر سے گزرا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا روس اور یوکرین کی جنگ کے معاملے پہ تھا, جس میں انہوں نے امید دلوائی کہ اگر وہ صدر منتخب ہوتے ہیں وہ اس جنگ کو بند کروا دیں گے, جس کا میرے خیال میں I think کافی پازیٹیو امپیکٹ ہوگا آن دا ورلڈ ان اے ویری لارجر پرسپیکٹیو. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ موئز آئی تھنک اس میں کافی دو رائے موجود ہیں. کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یقیناً وہ یوکرین کی وار بند کرا دیں گے, اور دوسری طرف ظاہر سی بات ہے وار اکانومی سے فائدہ ہوتا ہے ان لابیز کو جو گن لاز کو سپورٹ کرتی ہیں, اور یہ وہی لابیز ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سپورٹ کرتی ہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا کیا موقف ہوگا یوکرین کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ گنجائش ہے کہ شاید یہ وار ختم اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کانفلکٹ. ایک طرف تو وہ پرو گن لاز کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ٹرمپ کا جنرل جو رجحان رہا ہے وہ اینٹی وار کہیں نہ کہیں ضرور رہا ہے. تو ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں یہ پازیٹیو ایسپیکٹ تو ضرور ہے ان کے نظریات میں. ہم ان کے نظریات سے بہت زیادہ اختلاف ہے. وہ ریسزم کو پروموٹ کرتے ہیں, وہ ہیٹ سپیچ, فیک نیوز اور اس کو ضرور پروموٹ کرتے ہیں, لیکن وہاں ایک پازیٹیو بات بھی ہے کہ وہ اینٹی وار ہیں, جو کہ آئی تھنک آج کل کی دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور ان کے اینٹی وار سینٹیمنٹ کی بھی تشریح کرنی چاہیے کہ ریپبلکن پارٹی کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ کسی دوسری بارڈرز کے اندر, کسی دوسری باؤنڈریز کے اندر مداخلت کم سے کم ہونی چاہیے, کیونکہ اس کا اکثر جو بھی خمیازہ ہوتا ہے وہ امریکہ کو خود ہی بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ ریپبلکن پارٹی کا ہی موقف ہے جس کی ایکسٹینشن میں لوگوں نے یہ امیدیں لگائی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ شاید وہ یوکرین کی وار کو روک دیں. لیکن دیکھیں گے ہم 5 نومبر کو کیا ہوتا ہے. تو ناظرین, آج ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ کس طرح پاکستان میں اردو میڈیم اور انگلش میڈیم ویورشپ میں ایک بہت بڑا تضاد ہے کہ بین الاقوامی معلومات اردو میڈیم ویورز کے پاس نہیں پہنچتی. اسی لیے ہمارے شو میں ہم اس طرح کے ایشوز لاتے ہیں آپ کے سامنے جس سے آپ باخبر رہ سکیں, اور اسی لیے ہم نے ایک ایونٹ آف گلوبل سگنیفیکنس کے بارے میں بات کی جو ہے US presidential elections which are about to happen on the 5th of November. تو ہم we cannot wait what happens on the 5th of November, کیونکہ اس کا انتظار صرف ہم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کر رہی ہے. بالکل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.